السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کا چھٹا روزہ مکمل ہوا۔ اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اس عالمی وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ معزز احباب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ملک انڈیا میں مسلمانوں کے مستقبل کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور اس مستقبل کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان سب باتوں پہ غور کرنے کے پہلے یہاں اس بنیادی نقطے کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ ملک جو انڈیا ہے، جو ہندوستان ہے، جو بھارت ہے، وہ ہمارا ملک ہے۔ یہاں کے تمام باشندے، خواہ وہ کسی بھی قوم، مذہب اور سماج سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اس زمین سے اور یہاں بسنے والے تمام لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی نفرت اور عداوت بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو ہماری رائے ہے وہ بہت سارے جماعتوں سے، اداروں سے اور حکومت سے مختلف ہو۔ یہ نظریاتی فرق فطری ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اس فرق کے اظہار کے لیے ہمیشہ ہمیں ملک آئین اور قوانین کا پابند ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس راستے کے بارے میں جو ہمارے مستقبل کو تابناک اور درخشاں بنا سکتا ہے۔ تو وہ راستہ جاننے کے لیے ہمیں سالوں پیچھے، کم و بیش 1400 سال سے کچھ زیادہ عرصے پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں اس دن کو یاد کرنا پڑے گا جب اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا آخری خطبہ دیا تھا، اور آپ نے جو فرمایا تھا اس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کے احکام یعنی قرآن، اور دوسرا میری سنت یعنی میری زندگی۔ یہی وہ روشنی کے منبع ہیں جن سے ہم چراغوں کو جلا کر روشنی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے مستقبل کو درخشاں اور روشن بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اور اللہ ہم سے اپنی کتاب میں کم و بیش 700 سے زیادہ مرتبہ اس بات کے لیے حکم کر رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم جانتے کیوں نہیں۔ الگ الگ طرح سے، الگ الگ انداز میں اللہ اس بات کے لیے ابھار رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، جانیں، کھوجیں، ڈھونڈیں۔ تو ہم اللہ کی اس کتاب کو اس نظریے سے پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے کلام میں وہ تمام احکامات کو جو زندگی جینے کے لیے ضروری ہے، ہماری رہنمائی کے لیے دے چکا، اور اللہ کے رسول کم و بیش 1,40,000 صحابہ اکرام کی موجودگی میں اس کی گواہی بھی لے چکے۔ ہم اپنے اس جاننے اور قرآن کو سمجھنے کی اگر ہماری جو صلاحیت ہے، جو ہم نے ماضی میں جاننے کی کوشش کی ہے، اگر اس پہ غور کریں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ برسوں ہو گئے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان نمازوں کے اندر ہم سالوں سے قرآن کی صورتوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کے ترجمہ، تفسیر اور شان نزول سے ہم واقف ہیں۔ جو راستہ دکھانے والے کلمات ہیں، جب ہم انہیں ہی نہ جانتے ہیں، ہم نہ جاننے کی کوشش کی ہے، تو کیسے ہم لوگ اگر مسائل کا کوئی ریگستان ہے تو اس میں سے اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں، کیسے ہم اس سرشبد و شاداب خطے کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔
جہاں پہ ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں، ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ کلام ہے جس سے ہم لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم یہ کیا کہ اس کلام کو جزدانوں میں لپیٹ کر برکت کے لیے اسے اپنے گھروں میں سجا دیا۔ جو کچھ اب تک کی زندگی میں ہو گیا، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگے، توبہ کریں اور نئی شروعات کریں، اللہ کی اس کتاب کو جاننے اور اس کے کیا احکام ہیں، لوگوں سے روابط کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، بھائی بہنوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسی اور بستی والوں کے بارے میں، ہمارے ویوہار اور ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس میں بسنے والی تمام زیرو کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، ہر چیز کو واضح کر چکا۔ ضرورت بس اتنی ہے کہ قرآن کریم کو جزدان سے نکال کر زندگیوں میں لایا جائے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے، جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کی برکت سے۔ انشاءاللہ ہم اس کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر مسائل کا حل نکلے گا، یہ تاریکی ختم ہو جائے گی، یہ نا امیدی کا دور، یہ وقت چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ اللہ کے رسول کہ حجۃ الوداع میں دیے گئے خطبے کا دوسرا حصہ کہ میری سننا میں تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں، اس تعلق سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔